بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیدہ نجم زہرا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نجم زہرا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہائی کورٹ یا سٹی کورٹ جا کے سارے دن بہت تھکان ہو جاتی ہے، تو اور اس کے بعد ہمیں چینل پہ جا کے بھی اپنے رپورٹ کرنا ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں چینل پہ بھی کام کرتی ہوں، تو چینل پہ بھی جا کے رپورٹ کرنا ہوتا ہے۔ بہت زیادہ جو ہے تھکان ہو جاتی ہے، اور کل کا بڑا میرے ساتھ ٹف ٹائم تھا۔ پہلے ہائی کورٹ، پھر چینل، پھر جی این قریشی صاحب کا انٹرویو۔ جی این قریشی صاحب کے پاس جو ہے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، تو وہ میٹنگ تھی، تو مجھے تقریباً 3:30 پونے 4 ان کے دفتر میں ہی ہو گئے۔ اس کے بعد پھر وہ ناصر بھائی جو ہیں انہوں نے لائیو لے لیا، تو گاڑی چلاتے ہوئے ان کے ساتھ لائیو پہ سارے دن کی ڈیٹیل دی۔ پھر جناب گھر آ کے تو بس بہت دھکوں والی نماز پڑھو، یعنی ٹکریں مارنا، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ نماز پڑھی، اس کے بعد پھر دوستوں نے لائیو اسٹریم پہ لے لیا مختلف۔ تو رات کو کل میں جو ہے سارے دن کا کوئی ولاگ نہیں بنا سکی، کیونکہ 2-3 فرینڈس ہیں انہوں نے بھی لائیو لے لیا، اور کہ بھئی آپ آ جاؤ، آپ سے ساری بات کرنی ہے۔ شاید آپ نے دیکھا ہوگا مختلف چینلز پہ۔ تو کل کی یہ مصروفیات کے بعد آج صبح میں نے دیکھا تو کافی سارے لوگ پریشان ہیں کہ ایم ایل او کیوں نہیں ہوا۔ تو دیکھیے، میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہی ہوں کہ ایم ایل او کے لیے آپ لوگ نہ تو عدالتوں سے مایوس ہوں اور نہ ہی پریشان ہوں۔ آپ مسلمان ہیں، اور مسلمان جو ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا اللہ کی رحمت سے۔ جب آپ کو یقین ہے کہ آپ حق پر ہیں، مہدی کاظمی صاحب حق پر ہیں، تو آپ اپنا ایمان بالکل ڈگمگانے نہ دیجیے۔ آپ خدا کی رحمت پہ جو ہے پورا بھروسہ رکھیں۔ دیکھیں، میں آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ ہمارا مہدی کاظمی سے کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، ہم نہ اس بچی سے ہمارا کوئی رشتہ ناتا ہے۔ ہم جو ایک جڑے ہوئے ہیں، جو ہم نے پوری ایک چین بنائی ہوئی ہے، وہ بنائی ہے صرف اور صرف اس لیے کہ قوم کی بیٹی کا معاملہ ہے۔ تو پوری دنیا سے جو لوگ اس بچی کے لیے جڑے ہیں، اس کے فیوچر کے لیے، تو یقین جانیے وہ صرف ایک ہی بات ہے کہ بیٹیاں سانجی ہوتی ہے۔ تو للہ خدا را پریشان نہ ہو، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی ہوں کہ دیر آئے درست آئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ٹائم مقرر کر دیا ہے اسی ٹائم پہ سب کچھ ہوگا۔ تو اس کیس کا فیصلہ جو بھی ہوگا وہ من جانب اللہ ہے، اور جو وقت مقرر ہے پروردگار عالم کی طرف سے، یقین جانیے اس سے نہ ایک دن پہلے فیصلہ آئے گا نہ ایک دن بعد۔ تو میں آپ سے بار بار گزارش کرتی ہوں کہ مایوس نہ ہوں، مایوسی کفر ہے۔ اور آپ لوگ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ اگر دنیا کی عدالتیں دیکھیں، میں نے آپ کو کئی بار کوٹ کیا ہے کہ میں نے مہدی کاظمی صاحب سے کہا کہ لوگوں کو ابہام ہے، شکوک و شبہات ہیں کہ پاکستان کی عدالت سے آپ کو انصاف نہیں ملے گا، کیونکہ یہ بہت خطرناک گینگ ہے جو کروڑوں روپے، اربوں روپے تو صرف وکلا کی فیسز پہ لگا رہے ہیں۔ وکلا کی فیس جو ہے وہ اربوں خربوں روپے میں جاری ہے، اور پورا ایک اتنا بڑا پینل ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ کہاں کا خرچہ ہوتا ہے، میرے منہ سے نہ نکلوائیں، آپ کو سب پتہ ہے۔ تو اتنا پیسہ پانی کی طرح بہا رہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو یہاں سے جو ہے انصاف ملے گا۔ تو مہدی بھائی نے ایک بات مجھے کہی تھی کہ بہنا، مجھے بھلے دنیا کی عدالت سے انصاف نہ ملے، لیکن وہ جو اوپر والے کی ذات ہے نا، جو اس کا جو انصاف ہے، میرا ایمان ہے کہ وہ میرے ساتھ ضرور انصاف کرے گا۔ تو آپ سے للہ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ اپنا بہت قیمتی وقت جو ہے اس میں لگا رہے ہیں، بہت آپ لوگوں کا دھیان اس میں، بہت سی میری بہنیں جو رات کو مجھے میسیجز آ رہے تھے کہ لائیو آؤ، تو میں کیونکہ 2-3 دوسری لائیو اسٹریم میں بہت مصروف تھی، آپ کو پتہ ہے سارے دن کی ڈیٹیل دینی ہوتی ہے، اور دوست احباب ہے، سینڈیکیٹ ہے، منع نہیں کر سکتے، اور لوگ پیار دیتے ہیں، انتظار کرتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہی تھی آؤ، تو ٹینشن میں تھی، تو میں نے پھر ان سب کو جو ہے وائس میسیجز بھیجے کہ میری ابھی کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ میں 1-2 گھنٹہ بیٹھوں، میں لیٹ کے آرام کرنا چاہتی ہوں، اور مجھے سونا ہے، مجھے صبح بھی جانا ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کر رہی ہوں کہ مایوس نہیں ہوں، مایوسی کفر ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا سب بہتر ہوگا۔
کل دیکھتے ہیں ایم ایل او میں کیا ہوگا. جو ہوگا وہ مہدی کاظمی کے بھلے کے لیے ہوگا. بنت کاظمی جو بچی ہے مغوی اس کے بھلے کے لیے ہوگا. بھلے ہمارے خلاف فیصلہ ہے, اپنا ایمان اس چیز پہ رکھیے. فرض کریں نہیں ہوتا ہے ایم ایل او, فرض کریں ہمارے خلاف جا رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ سوچیں اس میں مالک کائنات کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے. آپ یقین کریں اگر ہم اس طرح سوچیں گے نا تو ہم ٹینشن فری بھی رہیں گے. ہم بالکل اور خلوص نیت سے پروردگار عالم سے دعائیں کریں گے کہ جلد از جلد اس بچی کے لیے حق میں اچھا فیصلہ ہو. اور دوسری بات یہ کہ میں ابھی کسی کام سے جو ہے جانا ہے مجھے, تو یہ ولاگ بنا رہی ہوں. پوری کوشش میری ہوگی کہ میں سٹی کورٹ پہنچوں. آج اہم درخواست ہے, اس پہ سماعت ہے کہ جو 10 تاریخ کو ضمانت کی درخواست دی تھی انہوں نے, ملزم ظہیر کے وکیلوں نے, تو اس کو آپ کو میں نے بتایا تھا الیاس میمن صاحب کو پریشرائز کر کے, انہیں ڈرا کے دھمکا کے بدتمیزی کر کے ان سے جو ہے آج 7 تاریخ لے لی گئی تھی. تو 11 بجے جو ہے آج اس کی سماعت ہے. میں ایک میرا فیملی میٹر ہے تھوڑا سا, مطلب مجھے بچی کے جو ہے اسکول جانا ہے, کیا آپ سے چھپاؤں کہ مجھے وہاں جانا ہے بچی کے اسکول کے لیے. تو پیرنٹس کی میٹنگ ہے, تو جیسے ہی میں فارغ ہوں گی وہاں سے انشاءاللہ تو پھر میں سٹی کورٹ پہنچوں گی, اور وہاں سے جو بھی ہوگا وہ میں آپ کو اپڈیٹ کروں گی کہ آیا ضمانت ان کی مسترد ہوئی ہے یا ضمانت منظور ہو گئی ہے. تو آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ بالکل پریشان نہ ہو, کیس بہت اچھی طرح چل رہا ہے. آپ لوگ کیوں اتنے مایوس ہو رہے ہیں, کیوں نا امید ہو رہے ہیں؟ خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے. پروردگار ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے. دیکھیے یہ کیس جو ہے یہ نجات دہندہ ثابت ہوں گے مہدی صاحب اور یہ بچی. اسلامی نظریاتی کونسل میں اس بچی کو ڈسکس کر کے ایک قانون بنایا جا رہا ہے جس میں تمام فقہا نے ہر مسلک کے, سنی, شیعہ, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, سب نے سر جوڑ کے بیٹھے ہیں اس کیس پہ, اور انہوں نے کہا ہے کہ آئندہ ایسے لاز مرتب کر دیں گے کہ کوئی 13-14 سال کی بچی کو ورغلا کے بہکا کے شادی نہیں کر سکتا. اور انہوں نے اس بچی کے کیس کو ڈسکس کیا ہے اس کے اندر باقاعدہ. میرے پاس وائس کلپ ہے, وہ میرے پاس ٹائم مجھے نہیں مل سکا تو میں آپ لوگوں کو سنواتی. تو آپ لوگ بالکل مایوس نہیں ہو, آپ کی اتنی بڑی سطح پہ جو ہے بات جاری ہے. 10 اکتوبر کو اس کے اوپر جو ہے دستخط ہونے والے. پھر عدالت میں جبران ناصر نے جب ایم ایل او سے متعلق آرگومنٹ کر رہے تھے تو جو ملزمین کے جو وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ تو اتنا بڑا کوئی جرم نہیں ہے, چھوٹی عمر کی شادی ہو گئی تو یہ ہو گیا اور فلانا ہو گیا, ڈھمکانا ہو گیا, کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے ہر وکیل جو ہے اپنے کلائنٹ کو جو ہے سیو کرے گا, کیونکہ بھائی وہ موٹی رقم لے رہا ہے, فیس لے رہا ہے, تو وہ کیوں انسانیت کے ناطے بات کرے گا, اس کو تو پیسے مل رہے ہیں نا. تو وہ یہی کہہ رہا تھا اللہ بس اس کی بچی کو محفوظ رکھے, جو ان کی عمر ہے میرے خیال سے ان کی بچیاں تو شادی شدہ ہوں گی, بال بچے دار ہوں گی, لیکن بہرحال خاندان میں اور بھی تو بھائی کی, بہنوں کی, بیٹیاں ہوتی ہیں. اللہ ان پہ یہ وقت نہ لائے, اللہ ان کو یہ وقت نہ دکھائے کہ وہ اپنے ضمیر کا سودا کر کے کسی کی بچی کے لیے اس طرح سے کیس لڑ رہے ہیں. بہرحال اللہ ان کو بھی ہدایت دے, ہم ان کے ہمارے بڑے ہیں, محترم ہیں, اور ہم ان کی عزت کرتے ہیں. بہرحال انہوں نے بھی عدالت میں کئی مرتبہ عامر نیاز وڈیرا نے 3 سے 5 مرتبہ یہ بات کہی ہوگی کہ اللہ کسی کو یہ وقت نہ دکھائے. لیکن بہرحال یہ چھوٹا سا ایک جرم ہے, اس پر جبران ناصر نے پورے تقی عثمانی صاحب کی سربراہی میں مختلف جو فرقے ہمارے یہاں مسلمانوں کے اہل تشیع تو تقی عثمانی صاحب کو فالو نہیں کرتے, اہل سنت, اہل حدیث, بریلوی, سب کے انہوں نے پورے فتوے جو ہیں جج صاحب کی ٹیبل پہ رکھے اور خود پڑھ کے بھی سنائے کہ ولی کی اجازت کے بغیر شادی ہو نہیں سکتی اسلام میں. اور ہم کیوں چلیں گے انگریز کے قانون پہ, کب تک چلیں گے؟ ہم بیساکھیاں لے کے چلتے رہیں گے, اپنا بھی تو کچھ بنائیں گے نا. جو ایک آئین بھٹو صاحب نے بنا دیا تھا وہ آج تک چل رہا ہے, کوئی اس میں ترمیم نہیں ہو رہی, کوئی اچھا نہیں ہو رہا, کوئی ٹرن نہیں ہو رہا. ہاں ہمارے سیاستدان اور ہمارے جو بڑے لوگ ہیں جو پس پردہ ہوتے ہیں وہ اپنے لیے تو تمام قانونوں کو موڑ لیتے ہیں کہ ایسے نہیں, ایسے کریں گے تو بچ جائیں گے, لیکن عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جو ہے نا کوئی ترمیم نہیں ہوتی اس کے اندر. تو اب یہ کیس جو ہے انشاءاللہ پروردگار عالم کی رضا سے یہ ہماری بچیوں کو تحفظ دے گا. آپ سے صرف یہ ہے درخواست کہ دیکھیں ڈٹے رہیے,
अगर आप लोग पीछे हट गए ना, आप लोग पीछे हट गए तो बस फिर आपकी बच्चियाँ ना ऐसे ही उठती रहेंगी, ऐसे ही बाज़ारों में बिकती रहेंगी। आप लोगों ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया है, एक मज़लूम बाप के साथ आप खड़े हुए हैं। तो मेरी आपसे एक कौम की बेटी होने के नाते, एक बहन होने के नाते आपसे बार बार मैं ये कहती हूँ कि देखें, इधर उधर दाएं बाएं ना होइएगा, किसी के झूठे प्रोपेगंडे में नहीं आइएगा। देखें, जो झूठ है ना, जो गलत कल्प्रिट लोग हैं, उनका तो काम ही झूठ फैलाना है। ये अब से नहीं है, 61 हिजरी में जब नवासे रसूल को शहीद कर दिया गया बेदर्दी से, उनके खेमे जला दिए गए, उनकी बहनों बेटियों की चादरें छीन ली गई, तो फिर बादशाह जो उस वक्त यजीद साहब थे और उनके जो गवर्नर थे, उन्होंने क्या प्रोपेगेंडा फैलाया कि हुसैन जो थे वो तो एक सहरा में गए थे और उनको कत्ल कर दिया गया। वो तो देखे स्टैंड लिया जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह ने कि वो रास्ते में बीवी जो है ख़िताब करती गई और हक़ आज सबके सामने कि नवासे रसूल के साथ उम्मत के वो लोग जो कलमा गो थे, देखिए वो भी तो नमाज़ पढ़ते थे ना। क्या कह रहे थे मौला हुसैन का सर काटते हुए कि जल्दी करो सर काटो, असर की नमाज़ हो रही है। अरे जिससे कलमा लिया, जिससे नमाज़ ली, जो नमाज में अपने नाना के पीठ पे सवार हुआ, तो वो नमाज को अल्लाह ने तूल देने को कह दिया। नमाज उसका सर काट के नमाज़ पढ़ोगे तो आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, आप लोग बिल्कुल हक पर हैं। सारे जितने लोग, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे वो शिया हो, चाहे देवबंदी बरेलवी हो, और हिंदू कम्युनिटी हमारे जो है मेहदी भाई को सपोर्ट कर रही है, सिख, ईसाई, पूरी दुनिया से जब मैं रात में बात करती हूँ मुझे इतनी खुशी होती है जब इंडिया से कॉलें आती हैं हिंदुओं की, और पूरी दुनिया से लोग जब वो हैं इस केस पे नज़र रखे हुए। तो आप लोग सब जो हैं हक पर हैं, चाहे आपका किसी से भी ताल्लुक़ हो। आप सिर्फ आपकी और मेरी एक ही बात है कि बेटियां सांझी होती हैं, और आप सब जो डटे हुए हैं वो ये कि हमारी बच्चियां बाज़ारों में नहीं बिकेंगी। इंशाअल्लाह ताला देर होगा लेकिन अच्छा फ़ैसला होगा, बिल्कुल परेशान ना हो। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये व्लॉग देख के आपको जो है थोड़ी सी ताकत मिली होगी, एनर्जी मिली होगी यकीनन। तो मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इजाज़त दीजिए अपनी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा को। अल्लाह निगहबान।